نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عربی زبان و ادب کے تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں یہ موقع ملا کہ وہ عربی زبان و ادب کی کلاس اور اس کی تدریس کو اٹینڈ کریں اور عربی زبان و ادب کا شوق و ذوق اور اس کی مہارت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ یقیناً اس اعتبار سے بھی بڑی مبارکباد کی بات ہے کہ عربی زبان قرآن کریم کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت ہے وہ امتی ہونے کی نسبت ہے۔ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور یہ نسبت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ خاص نسبتیں رکھتے ہیں۔ مثلا حافظ قرآن ایک الگ اور مخصوص اور خاص قسم کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا ہے، اور وہ خاص نسبت کیا ہوتی ہے؟ وہ خاص نسبت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھی قرآن کریم محفوظ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوئی۔ ایک حافظ قرآن بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اپنی زبان سے، اور ایک حافظ قرآن بھی اپنے سینے میں اور اپنے دل میں قرآن کریم کو محفوظ کرتا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پہلے محفوظ ہوتا ہے، زبان پر تلاوت بعد میں ہوتی ہے۔ حافظ قرآن پہلے بھی تلاوت کرتا ہے اور پھر اسے دل میں اور سینے میں محفوظ کرتا ہے اور بعد میں بھی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن بہرحال دوسرے امتیوں کی نسبت اسے ایک اور خاص نسبت اور ایک قرب اور ایک تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص عربی زبان سیکھتا ہے، عربی میں بولنے کی یا لکھنے کی یا پڑھنے کی مہارت پیدا کرتا ہے، وہ بھی ایک خاص نسبت مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اندر پیدا کرنے والا ہے، ایک خاص قرب پیدا کرنے والا ہے کہ وہ زبان بول رہا ہے جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے تذکرہ نگاروں نے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور وہ ساری زندگی مدینہ منورہ سوائے ایک دفعہ سفر حج کے مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو مدینے سے باہر نکلوں اور موت آ جائے۔ ساری زندگی مدینہ میں ہی رہے اور مدینے میں ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے رہے، پاؤں میں چھالے ہو جاتے تھے، آبلے پڑ جاتے تھے، شدید گرمی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے وہاں ہوتی ہے، بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، اس تیز دھوپ کے اندر گرم ریت کے اوپر چلتے تھے تو پاؤں میں چھالے اور آبلے پڑ جاتے تھے۔ ساتھی اور شاگرد کہتے تھے کہ جوتے پہن لیجئے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جوتے پہن کر چلوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا جوتا کسی ایسی جگہ پر آ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پڑا ہو۔ یہ جو عقیدت تھی اور یہ جو عظمت تھی اس شہر سے، یہ کس وجہ سے تھی؟ یہ اسی وجہ سے تھی نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ ورنہ شہر تو بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، بہت بڑے بڑے شہر ہیں، بہت خوبصورت خوبصورت شہر ہیں، لیکن اس شہر کا سب سے بڑا حسن اور اس شہر کی سب سے بڑی خوبی، اس شہر کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ اسی طرح اس زبان میں، عربی زبان میں بہت سارے حسن کی باتیں ہیں، بڑی فصاحت و بلاغت ہے، بہت ہی خوبصورت زبان ہے۔ یہ ایسی زبان ہے کہ اس زبان کا ذوق اگر آپ کو اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو کسی اور زبان کے پڑھنے میں یا بولنے میں مزہ نہیں آئے گا، ایسی زبان ہے۔ لیکن اس زبان کا جو سب سے بڑا حسن ہے، اس زبان کی جو سب سے بڑی عظمت ہے، اس زبان کی جو سب سے بڑی بڑائی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے حبیب کی زبان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بندہ اللہ کے حبیب کی زبان بولے گا تو وہ بھی تو اللہ کا حبیب ہو جائے گا، اللہ کے حبیب کا حبیب ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ کے محبوب کا محبوب ہو جائے گا۔ تو یہ خاص نسبت آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح سے اور اسی جذبے کے ساتھ عربی زبان سیکھیے گا کہ یہ زبان یوں نہیں ہے کہ یہ محض ایک زبان کے طور پر اور ایک لسانی مہارت کے طور پر
پیدا کرنے کے لیے، اپنے سی وی میں لکھنے کے لیے کہ ہم نے عربی کا ایک کورس کیا ہوا ہے، ہم عربی کا ماہر ہیں، صرف اس بنیاد پر یہ زبان سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ زبان اس جذبے کے ساتھ سیکھنی ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اس کو اسی عقیدت اور اسی محبت کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی میں عربی بولنے کا ماہر بنائے، عربی پڑھنے کا ماہر بنائے، عربی لکھنے کا ماہر بنائے، اور عربی زبان و ادب پر بہترین دسترس حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ اور یہ بات مزید مبارکباد کی ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھا استاد ملا ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا شاگرد ہے، اور ہمارا بہت پیارا بھائی ہے، جو آپ کو عربی پڑھائے گا، پورے خلوص کے ساتھ پڑھائے گا، پوری محنت اور پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھائے گا۔ اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو عربی میں بہت مہارت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بڑی سعادت ہے اور یہ بہت اچھا موقع ہے۔ آپ لوگ ضرور بڑے شوق کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ عربی زبان سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو علوم نبویہ سے سرفراز فرمائے اور آپ کے استاد کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔